امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سراپا معجزہ ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ سراپا معجزہ ہے۔ سر کے بال بھی معجزہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی معجزہ، آپ کے کان مبارک بھی معجزہ، آپ کے دست ید اللہ والے وہ بھی معجزہ، آپ کا لعاب دہن بھی معجزہ، آپ کا بولنا بھی معجزہ۔ کس کس معجزے کا تذکرہ کیا جائے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال مقدس جو تھے یہ بھی سراپا معجزہ ہے۔ ظاہراً آج ہم دیکھیں نا، کسی کا بھی بال ہونا، سر کا بال اگر پانی میں چلا جائے تو ہم کہتے ہیں پانی ناپاک ہو گیا، پانی ناپاک ہو گیا، بال ناپاک ہے۔ فرمایا کہ پانی ناپاک ہو گیا لہذا ہم اسے اٹھیل دیتے ہیں، پانی نہیں پیتے۔ اور وہ کیسے مقدس بال ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجام کو بلاتے، بال کٹواتے تو صحابہ ایک بال بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، ایک بال بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ فرمایا کہ سارے صحابہ، بلکہ ایک مرتبہ تو خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال ایک سائڈ کے کٹوائے تو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک صحابی کو دیے، کہا جاؤ ساتھیوں میں تقسیم کر دو، تقسیم کر دو۔ اور یہ صحابہ بطور تبرک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنے گھروں میں رکھا کرتے، اور جس صحابی نے ان بالوں کو اپنے گھروں میں رکھا نا، وہ کہتے ہیں کہ جس الماری میں ہم رکھتے تھے وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی۔ سبحان اللہ! ارے حضور کے بالوں کی یہ برکت ہے۔ صحابہ حیران ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کون ہے جو قرآن پڑھنے والا؟ فرمایا کہ جہاں پہ حضور کے بال رکھے ہیں یہاں پہ رب کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ حضور کے بالوں کا صدقہ ہے۔ اور مشہور روایات تو آپ نے مجھ سے بارہا سنی ہے، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ٹوپی سر پہ پہنتے تھے اس ٹوپی کے اندر بھی ایک بال آپ نے سلائی کر رکھا، اس کو ٹوپی کے اندر سی کے رکھا ہوا تھا۔ فرمایا کہ جس جنگ میں بھی جاتے وہ ٹوپی پہن کر جاتے اور کبھی ناکام نہیں ہوئے، بلکہ علماء نے فرمایا 80 سے زیادہ جنگیں خالد بن ولید نے لڑی، کسی جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی، ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ آپ کو شکست ہونے لگی، اور اس وقت اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ میں آج ٹوپی نہیں لے کر آیا، اور مقابلہ بھی بڑا سخت تھا۔ 10,000 کے مقابلے میں صرف 10 بندے لے کر گئے تھے، 11 خود تھے۔ 10,000 کے مقابلے میں صرف 10 بندے لے کر گئے اور مقابلہ ہو گیا، اور کئی میل دور آپ کے بڑے لشکر میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ ابھی جنگ تو صبح ہونی تھی، صبح فرمایا کہ رات کے وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار تھے اس لشکر کے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا تشریف لائے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے کا جو فرمایا کہ چوک تھی، جو فرمایا کہ آپ کا لوہے کا پین تھا جو بھی، اس کی ٹیک لگا کے میں ایسے آنکھ لگ گئی، بیٹھا ہوا سویا نہیں، فرمایا ایسے ٹیک لگا کے آنکھ لگی، بس ادھر سے سر کی آنکھ لگی، ادھر سے رحمت کی تار جڑ گئی۔ فرمایا امام الانبیاء تشریف لائے، کہا ابو عبیدہ تم سو رہے ہو، وہاں پہ خالد تو مشکل میں ہے۔ میرے کریم کو یہ بھی پتا تھا اب یہاں سے یہ چلیں گے تو کل صبح جنگ کے وقت پہنچ جائیں گے، اتنا سفر تھا، فرمایا پہنچ جائیں گے، جنگ تو صبح ہونی تھی نا، رات کے وقت نہیں۔ فرمایا میرے کریم آقا نے فرمایا تم سو رہے، خالد وہاں مشکل میں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ فوراً اٹھے اور سارے لشکر کو تیار کیا، گھوڑے تیار ہو گئے، دوڑا دیے گھوڑے، اور حضرت سیدنا خالد بن ولید کی زوجہ بھی ساتھ تھی وہاں پہ۔ تو آپ نے سنا کہ اعلان ہو رہا ہے خالد مشکل میں ہے، لشکر تیار ہو کے جا رہا تھا۔ تو آپ نے کہا ہو نہ ہو آج کچھ بھول گئے ہیں
वगरना हो खालिद और मुश्किल में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आप दौड़ी अपने खैमे में जाके देखा वो टोपी रखी हुई थी जिसमें बाल सिले हुए थे रसूलुल्लाह की, पर वो बालू वाली टोपी रखी हुई थी। उन्होंने अब ज़ौजाए मोहतरमा ने टोपी उठाई। हज़रत अबू बैदा फरमाते हमारा लश्कर ऐसे घोड़े दौड़ रहे थे जैसे हवा से बातें कर रहे, इतनी तेजी से हमने कहा जल्दी पहुंचे, रसूलुल्लाह ने जो फरमाया है। अब ये तो दौर था फारूक आजम का, रसूलुल्लाह का ज़माना गुजर गया, पर मैं फारूक आजम का दौर था। उस दौर में मेरे करीब आका, अब जो कहते हैं अल्लाह के नबी जिंदा नहीं है, अरे ये तो सहाबा का अकीदा है कि रसूलुल्लाह जिंदा है और आके बताते हैं जाओ अपने भाई की मदद करनी है। मेरे करीब आका तशरीफ लाए। हज़रत अबू बैदा फरमाते हम घोड़े दौड़ा रहे हैं, रात का अंधेरा है, घोड़े सरपट दौड़ रहे हैं, पर हमने देखा हमारे लश्कर से थोड़ा फासले पर एक घोड़सवार है नकाबपोश, उसने भी हमारे बराबर घोड़ा दौड़ा रहा है। पर मैं के हज़रत अबू बैदा ने एक सिपाही से कहा जाओ इसको देखो कौन है, कहीं कोई दुश्मन का जासूस तो नहीं जो हमारे साथ चल रहा है, पूछो ये कौन है, पता करो। जब सिपाही गए उसके करीब तो उन्होंने कहा मेरे करीब मत आना। कहा तुम कौन हो? कहा मैं खालिद बिन वलीद की ज़ौजा, खालिद बिन वलीद की ज़ौजा हूँ। कहा तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? तो कहने लगी कि खालिद बिन वलीद जो टोपी पहनकर जंग किया करते थे आज वो टोपी भूल गए हैं, वो देने जा रहे हैं। सुबह का वक्त था जब ये लश्कर वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे जंग छिड़ चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वहाँ पे जख्मी हुए और वो बैठ गए थे और एक सहाबी उनके ख्याल के लिए उनके पास रुके हुए। अब 10,000 के मुकाबले में कितने लड़ रहे? सिर्फ 9 बंदे, 9 बंदे लश्कर में, हर तरफ से तलवारें चल रही हैं। अब काफिर ने हर तरफ से घेर लिया था। हज़रत खालिद बिन वलीद अपने साथियों से कहने लगे अगर आज हमें शहादत नहीं मिलती तो फिर कभी नहीं मिलेगी, आज मौका है यही शहादत का, लड़ो और जोर से। अब दुश्मन को फरमाए कि आपने पकड़ा हुआ, अब 9 बंदे 10,000 के मुकाबले में खड़े हैं। इधर से देखा कि अब जब बेबस हो गए, हर तरफ से दुश्मन ने घेर लिया, तो पीछे से आवाज आई अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदा आई। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने साथियों से कहा आप तगड़े हो जाओ, पीछे से कमक आ गई है, हमारे साथी आ गए हैं। पर दुश्मन ने जब नारे तकबीर सुना ना, पाँव उखड़ गए। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं अब मैं थोड़ा सा तलवार हाथ में पकड़ी, तगड़ा हुआ, देखो तो सही, पर मैं अब 10,000 का लश्कर सामने सफे बनी हुई, मैंने देखा एक नकाबपोश है, बड़ा जंगजू है, पर मैं तलवार ऐसे चलाता है आज खालिद को भी हैरान कर दिया। अरे काफिर रूमी शामी कहा करते थे, ईरानी भी कहा करते थे, जब खालिद बिन वलीद तलवार चलाता है ऐसे महसूस होता है ये एक नहीं 4-4 तलवारें चल रही, इतने तलवारबाजी के माहिर थे। आज जब उस नकाबपोश को तलवार चलाते देखा, हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं मुझे अपना आप ही भूल गया। अरे खालिद तो अपने आप को बड़ा जंगजू समझता है, बड़ा बहादुर समझता है, आज इसने तुझे भी हैरान कर दिया। फरमाए के सर काटते हुए दुश्मनों के सफों की सफे उलटता हुआ फरमाए खालिद बिन वलीद के करीब आए, आपने घोड़े को एड़ लगाई, करीब पहुंचे, पता तो करूं है कौन ये। जब करीब गए ना तो पूछा, फरमाए के मन अंता, कौन हो तो थोड़ा सा नकाब सिरकाया, कहा खालिद तेरी ज़ौजा हूँ। फरमाने लगे इतना कमाल बहादुरी दिखाई, मुझे तो मालूम ही नहीं हो रहा था कि ये है तो तुम यहाँ कैसे? कहा हजरत पता चला खालिद मुश्किल में है। मैंने कहा हो न हो आज खालिद टोपी भूल गए हैं, जब देखा तो खैमे में रखी थी, वही टोपी पहुंचाने आई हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद ने वो टोपी सर पे रखी और फिर जो हमला किया, अब यहाँ पे इन रूमियों के 10,000 थे, 10,000 को मिटा के रख दिया। फरमाया ये ताकत थी रसूलुल्लाह के इकबाल की,
یہ معجزہ ہے میرے کریم کے بالوں کا۔ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا معجزہ۔ اور ایک جنگ میں تو ایسا تھا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید جنگ لڑ رہے ہیں، تلوار بازی ہو رہی ہے، دشمن کے حملے ہو رہے ہیں، اتنے میں آپ کے سر سے ٹوپی گر گئی نیچے، ٹوپی گر گئی نیچے۔ اب سارے صحابہ جنگ میں مصروف، حضرت خالد بن ولید کو جنگ بھول گئی، نیچے ٹوپی ڈھونڈ رہے۔ کسی نے کہا خالد دشمن سر پہ ہے اور تو ٹوپی ڈھونڈ رہا ہے۔ کہا یہ ٹوپی اتنی قیمتی ہے، اس کے بدلے جان کو دے سکتا ہوں پر ٹوپی نہیں جانے دوں۔ کرنا یہی ٹوپی ہے، آپ نے سر پہ رکھی تو بادشاہی پلٹ گیا، بادشاہی پلٹ گیا۔ ارے کس کس کی فرمائے کہ معجزے کا ذکر کرو گے، یہ تو میرے محبوب کے اقبال کا کمال ہے، اقبال کا کمال ہے۔ ابھی محبوب کے ید اللہ والے ہاتھ بھی ہے، ابھی محبوب کی زلف عنبری بھی ہے، ابھی محبوب کی لسان اللہ والی زبان بھی ہے، آپ کا لعاب دہن بھی ہے۔ فرمائے کتنے کمالات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے۔ تو یہ محبوب کے بالوں کا معجزہ۔ اور سامعین محترم، پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے معجزات اتنے کثیر۔ نبی اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، یہ بھی آپ کا معجزہ۔ لعاب دہن سے نکلی ہوئی آنکھ جوڑ دی۔ اور یہاں پہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، کیونکہ اس بات کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنتے کچھ اور ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی انہوں نے۔ اس کے بارے میں صحیح روایت جو ہے یہ صحیحین کے اندر موجود ہے۔ صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، متفق علیہ۔ فرمائے کہ صحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا جابر حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دعوت ہے، تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی اور کہا جابر تم گھر چلو، ہم آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ساتھ صحابہ بھی آئے، صحابہ بھی آئے، تقریباً 80 کے قریب صحابہ کی تعداد تھی۔ اب فرمائے کہ آپ کے گھر میں تقریباً 2 سے 2 کلو جاؤ کا آٹا تھا اور ایک بکری کا بچہ جو اس وقت گھر میں موجود تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو وہی بکری کا بچہ ذبح کیا اور 2 کلو فرمائے 2 سیر جس کو کہتے ہیں جاؤ کا آٹا وہ موجود تھا۔ اپنی زوجہ سے کہا یہ بنائیے، اور جب باہر آئے دیکھا رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور فرمایا کہ ساتھ صحابہ بھی ہے۔ تو حضرت جابر نے گھر جا کے بتایا اپنی زوجہ سے کہ میں تو رسول اللہ کی دعوت کر کے آیا تھا، اب اللہ کے نبی کے ساتھ تو صحابہ بھی آئے ہیں۔ فرمائے کہ اتنے صحابہ۔ تو حضرت جابر کی زوجہ نے کیا کہا، اے میرے سرکار آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، ہم نے صحابہ کو تو نہیں بلایا نا، جنہوں نے بلایا ہے انتظام بھی وہی کر دیں گے۔ فرمائے ہم نے نہیں بلایا، ہم نے جن کو بلایا ہے ان کا انتظام ہمارے پاس ہے، اور جنہوں نے صحابہ کو بلایا ہے ان کا انتظام وہی کریں گے۔ اب فرمائے غیب دان نبی سب کچھ جانتے ہیں اب ان کے گھر میں کیا کچھ رکھا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے جب صحابہ ساتھ گئے، اصحاب صفہ تھے، فرمائے ساتھ گئے، رحمت عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا اپنی زوجہ سے کہنا، فرمائے کہ جب کھانی پک رہی ہو اس کو تقسیم کرنے سے پہلے میرے پاس لے آنا، اور جب آٹا گوندھ لو روٹیاں پکانے سے پہلے اسے میرے پاس لے آنا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت جابر کو لے کر گئے حضور کی بارگاہ میں، آپ نے آٹے میں اپنا لعاب دہن ملایا اور مکس کر کے دے دیا، کہا اس کے اوپر کپڑا ڈال دو، آٹا نکال کے روٹیاں پکائی جاؤ۔ اور فرمایا کہ جو سالن ہڈیاں پکی ہوئی تھی، اب بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، بات مشکل 3-4 بندے کھا لے۔ تو فرمایا اتنے صحابہ آئے ہیں حضور کے ساتھ، حضور نے اس میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا، اور فرماتے ہیں کہ کھانا تیار ہونے لگا۔ جب کھانا تیار ہوا
تو رحمت عالم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ وہاں پہ بیٹھے تو ادھر سے آپ کے حضرت جابر کے گھر میں ایک واقعہ پیش آیا. وہ کیا تھا کہ آپ کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے. تو انہوں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ وہ بکری کا بچہ ذبح کر رہے ہیں. تو اب جب ذبح ہو گیا, پکنے لگ گیا, آپ ان بچوں نے چھری اٹھا لی, چھت کے اوپر چلے گئے. ایک کہنے لگا دوسرے سے کہ میں تجھے بتاؤں ہمارے ابا نے آج بکری کیسے ذبح کی. اس نے کہا بتاؤ. فرمایا کہ اس نے اپنے بھائی کو لٹا دیا اور چھری چلا دی. چھری چلائی, اب وہ بچہ تھا, چھری چل گئی, ذبح ہو گیا. اب بڑا جو تھا فرمایا کہ اس کے حواس باختہ ہوئے, ڈر گیا کہ اب کیا ہوگا. فرمایا یہ تو ذبح ہو گیا. ڈر کے مارے بھاگا جو شہید, چھت سے نیچے گرا, وہ بھی فوت ہو گیا, وہ بھی گیا. اب یہاں پہ کچھ لوگ غلط روایات بیان کرتے ہیں کہ دونوں بچوں نے اپنے آپ کو ذبح کر دیا. تو یہ روایت غلط ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک بچے نے دوسرے کو ذبح کیا اور دوسرا ڈر کے مارے بھاگا. صحیح روایت یہی ہے, وہ چھت سے گرا اور نیچے اس کی گردن کا فرمایا کہ یہ ٹوٹ گئی اور فوت ہو گیا. اب فرمایا کہ آپ کی زوجہ کو جب پتہ چلا دونوں بچوں کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں سلا دیا, کمرے کے اوپر چادر ڈال. اب حضرت جابر کو بھی اس بات کا علم ہوا تو فرماتے ہیں ہمارے گھر میں رسول اللہ کی دعوت ہے, ہم یہاں پہ غم بنانا شروع کرتے نہیں, رسول اللہ کی دعوت ہو جائے گی پھر اس کے بعد اس بات کا اعلان کریں گے. ہمارے بچے شہید ہو گئے تو فرمایا بتائیں گے تب. اب اللہ کے نبی ہے, غیب دان نبی, ساری خبریں جانتے ہیں. فرمایا کہ جب کھانا تیار ہو کے آ گیا اور سارے صحابہ بھی تیار ہیں, کھانا بھی تیار ہے, میرے قریب آ کر فرمایا جابر تمہارے بچے کہاں ہیں, تمہارے بچے کہاں ہیں. عرض کی آقا. فرمایا کہ وہ باہر کھیل رہے ہیں. میرے قریب نے فرمایا انہیں بلاؤ. اب کیا کہتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے, میرے قریب نے فرمایا جابر تمہارے بچے نہیں آئے. آقا وہ کہیں دور گئے ہوں گے, گھر ہوں گے. فرمایا کہ بچے ہیں. میرے قریب آقا نے فرمایا جابر میں تیرا نبی ہوں, رب کا محبوب ہوں, حقیقت میں جانتا ہوں. بچوں کو لے کر آؤ. اب ایک کا سر کٹا ہوا ہے, دوسرا فرمایا گر کے مرا ہے. تو فرمایا دونوں کو لے کر آئے, حضور کی بارگاہ میں لٹا دیا. میرے قریب آقا نے اب جس کی گردن پہ چھری چلی تھی فرمایا وہاں پہ اپنا لعاب دہن لگایا اور فرمایا اٹھ جاؤ رب کے حکم سے اٹھو. فرمایا کہ دونوں پہ ہاتھ پھیرا تو اٹھ کے بیٹھ گئے. رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. یہ میرے نبی کے معجزات ہیں, کہیں پہ لعاب دہن لگا رہے ہیں, ارے کہیں پہ دست ید اللہ پھیر رہے ہیں. فرمایا کہ مردوں کو بھی زندہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ اور کہیں پہ تھوڑے سے کھانے کو بھی فرمایا کثیر کر رہے ہیں. یہ کیا باتیں ہیں ساری. فرمایا یہ میرے رب کے عطا کردہ معجزات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا, اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں. فرمایا یہ کیسے کمالات ہیں. ارے ہم تو سوچ سکتے ہیں کہ یار ایک بندے یا 2 بندے کا کھانا ہو, زیادہ سے زیادہ 3 بندے کھا لیں گے, تھوڑا تھوڑا کھائیں تو 4 بندے کھا لیں گے. آج تو ایک بندہ ہی 3 روٹیاں کھا جاتا ہے. حضرت انس بن مالک 3 روٹیاں لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو فرمایا کہ وہ 3 روٹیاں رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی مزمل والی چادر کے نیچے رکھی تو فرمایا 80 صحابہ نے کھائی. وہ روٹیاں ویسی کی ویسی ہے. یہ کمالات فرمایا کیوں نہیں بتاتے. فرمایا کہ حضور کے غلاموں کو یہ باتیں سنایا کرو. فرمایا اس سے میرے کریم آقا کی محبت, آپ کا عشق پیدا ہوگا, آپ کی محبت پیدا ہوگی. فرمایا کہ جو آج فرمایا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا کہ عیب نکالتے ہیں, فرمایا ان کو کبھی یہ باتیں سنائی ہی نہیں گئی. ایک بار سرکار مدینے کے تاجدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ 400 کے لشکر کو کھجور کا زاد راہ دو. 400 صحابہ تھے, لشکر بنایا, جنگ پہ جا رہے ہیں. فرمایا ان کو زاد راہ کھانے کے لیے کچھ سامان مہیا کرو. جبکہ وہ کھجوریں اتنی تھیں کہ جتنی جگہ پہ ایک اونٹ بیٹھ سکتا ہے نا, اتنی جگہ پہ وہ کھجوریں پڑی ہوئی, تھوڑی سی کھجوریں تھیں. اب 400 بندہ
فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو دو. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے تمام لشکر کو اس ڈھیر میں سے زاد راہ عطا کیا، سب کو دیا کہ جانے کا بھی خرچ ہے، وہاں پہ رہنے کا بھی خرچ ہے، واپس آنے تک فرمایا یہ خرچ تمہارے پاس ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے میں نے سب کو دے دیا، پھر جو دیکھا اتنی کی اتنی ہی پڑی ہوئی جتنی رسول اللہ نے عطا کی تھی، فرمایا کہ اتنی کی اتنی پڑی ہوئی ہے. تو یہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات ہیں. محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کی طرف فرمایا ایک مٹھی فرمایا کہ کنکریوں کی طے کی، اور فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً جنگ بدر کا واقعہ ہے، جب کفار کا لشکر زیادہ تھا، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک کنکری اٹھائی، مٹھی بھر کے فرمایا اٹھا کے ایسے لوگ پھینکی. اب فرمائے کہ کتنے بندوں پہ گئی ہو، 1 2 4 10 5، فرمائے آگے 1000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے. سب کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی، سب کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا. اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے محبوب یہ جو مٹی آپ نے پھینکی ہے نا، آپ نے نہیں پھینکی، نہیں پھینکی. جب آپ مٹی ڈال رہے تھے یہ آپ نہیں ڈال رہے تھے، ولیکن اللہ رمى، اللہ نے یہ مٹی ڈالی ہے، اللہ نے یہ ڈالی ہے. اللہ نے ایسے نہیں کہا ید اللہ، فرمایا کہ یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. تو فرمایا محبوب یہ مٹی آپ نے نہیں ڈالی، اللہ نے ڈالی ہے. تو یہ محبوب کا فرمایا معجزہ تھا. ظاہراً آپ نے ایک مٹھی ڈالی، ہزاروں لوگوں کی آنکھوں میں چلی گئی. تو یہ محبوب علیہ السلام کا معجزہ. اور یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، فرمایا کہ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مسجد نبوی میں ممبر، فرمایا کہ یہ جو ممبر بنایا گیا ہے یہ ممبر پہلے نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کا ایک فرمایا ٹکڑا تھا، فرمایا کہ ایک تنا تھا کھجور کا، اس کا اتنا سا ٹکڑا وہاں پہ نصب کیا گیا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹیک لگاتے اور کبھی کبھی ہاتھ بھی اس پر رکھ کے ایسے کھڑے ہو جاتے اور آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے. خطبہ ارشاد فرماتے تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضور کے لیے ممبر بنایا ہے. تو صحابہ نے ممبر تیار کروایا. اب وہ کھجور کا تنا وہاں پہ رکھا ہوا، حضور وہاں پہ کھڑے ہوتے، اب ممبر یہاں پہ رکھ دیا گیا. تو فرمایا جب حضور آئے جمعے والے دن خطبہ دینے کے لیے، رحمت والے نبی اس فرمایا کہ کھجور کے تنے سے جب آگے گزرے نا، ابھی ممبر کے قریب آئے تھے، بیٹھے نہیں تھے. فرمایا ممبر کے قریب آئے تھے، بیٹھے نہیں تھے. اب وہ خشک کھجور کا تنا ہے، فرمایا کہ ٹکڑا ہے جو وہاں پہ رکھا ہوا، اس کے اندر سے رونے کی چیخ و پکار کی آواز شروع ہو گئی. سارے صحابہ حیران ادھر ادھر دیکھنے لگے کون رو رہا ہے. فرمایا کوئی بھی نظر نہیں آیا. فرمایا کہ وہ کھجور کا خشک تنا رو رہا تھا. اتنا رویا کہ صحابہ بھی رونے لگے. پوری مسجد میں رونے کی آواز آ رہی تھی. میرے محبوب ابھی ممبر تک پہنچے ہیں. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس تشریف لائے اس کے پاس. جیسے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ایسے کھجور کے تنے پہ میرے محبوب ہاتھ پھیر رہے ہیں. تو کیوں رو رہا ہے یا رسول اللہ؟ پہلے تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوتے، کبھی کبھی دست شفقت بھی مجھ پر رکھتے تھے، دست رحمت بھی رکھتے تھے. آج جب ممبر آ گیا ہے تو مجھے چھوڑ دیا ہے. مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوئی. اب کھجور کا خشک تنا ہے. ارے سینے میں دل رکھنے والے فرمائے ذرا سن تو صحیح نا، خشک کھجور کے تنے میں کیا رکھا تھا؟ نہ زبان ہے، نہ دل ہے، نہ جان ہے. فرمائے کہ کہیں باغ سے کاٹ کے لایا گیا تھا. فرمائے کہ اس کے اندر بھی رب نے جان ڈال دی ہے. اور وہ بول رہا ہے آقا مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی، یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی.
میرے کریم آقا نے فرمایا بتاؤ تمہیں وہی باغ پہ لگا کے دوبارہ پھلدار کر دے؟ اختیار ہے نا میرے نبی کے پاس۔ فرمایا کہ خشک کھجور کا تنا ہے، اس کا اب کیا ہوگا؟ ہم تو کاٹ کے آگ جلاتے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب نے فرمایا اے کھجور کے تنے اگر تو چاہے تو تجھے وہی باغ پہ لگا کے پھلدار بنا دے، یا اگر تو چاہے تو تجھے ابھی جنت میں لگا دے، جنت میں لگا دے۔ عرض کی آقا وہ باغ والی بات تو سمجھ نہیں آتی ہے، جنت والی بات آتی ہے، آتی ہے۔ میرے کریم آقا نے اب یہ نہیں کہا کہ جنت کہاں ہم کہاں، صحابہ سے فرمایا صحابہ یہ جہاں پہ کھڑا ہے اسے یہیں پہ دفن کر دو۔ فرمائے کہ مسجد نبوی کے اندر جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں خوش نصیب وہ جگہ جانتے ہیں، اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ، فرمائے باغ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس کھجور کے تنے کو وہیں پہ دفن کیا گیا، وہیں پہ دفن کیا گیا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی کو کتنا اختیار ہے، کتنا اختیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کچھ اختیار نہیں ہے۔ میرے بابو فرماتے ہیں کوئی آیا، کسی نے جنت مانگی آپ نے دے دی، کسی نے جنت مانگی آپ نے دے دی، کوئی نعمتیں مانگ رہا ہے، جنت کی ضمانت مانگ رہا ہے، آپ دے رہے ہیں۔ اور یہ بات تو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور آپ کے غلاموں کی صرف ایک بات عرض کرتا چلوں، اللہ کے محبوب کی شان تو ورا و برا ہے، اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ہم وہاں تک ہماری تخیل ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی جتنا محبوب کا مقام بلند ہے، محبوب کا مقام بلند ہے۔ اور میں عرض کروں کہ یہ بات آئی نا جنت کی کہ اللہ کے محبوب جنت تقسیم کرتے ہیں، یہ بات تو محبوب کی ہے۔ اب ذرا محبوب کے غلاموں کا نظارہ بھی دیکھیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا نام تو آپ نے سنا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں وہاں پہ بہشتی دروازہ لگا ہوا ہے۔ اس کا مختصر سا پس منظر عرض کر دوں۔ آپ اپنے مرشد حضرت خواجہ بختیار کاکی کے پاس فرمائے کہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ، اور آپ نے بھیجا کہ فرید جاؤ بازار سے مٹھائی لے کر، لینے گئے تو وہاں پہ ایک پیر کا جنازہ گزر رہا تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا جو میرے جنازے کو دیکھے گا وہ جنتی ہے۔ اب کمال نہیں ہو گیا، اللہ کے محبوب کو جنت دیتے ہیں، اب یہاں پہ حضور کے غلاموں نے بھی جنت دینی شروع کر دی۔ فرمایا کہ جو میرے جنازے کو دیکھ لے گا وہ جنتی ہے۔ جب بابا فرید واپس آئے حضرت، وہاں سے ایک جنازہ گزر رہا تھا پیر صاحب کا، انہوں نے کہا تھا جو میرے جنازے کو دیکھے گا وہ جنتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین نے کہا اے فرید جو جنازے کو دیکھ لے تو وہ جنتی جو رہ گیا وہ کدھر جائے گا، وہ کدھر جائے گا؟ ہم تجھے ایسی چیز عطا کریں گے جو تیرے در پہ آئے گا وہ بھی جنتی ہوگا، وہ تیرے در پہ آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب یہاں پہ دروازہ لگ گیا، ورنہ جس کو ہم کہتے ہیں بہشتی دروازہ، بہشتی دروازہ، یہ صوفیاء کرام کی اولیاء کرام کی اپنی شان ہے۔ محبوب جس کو عطا کر دے ورنہ یہ اسی کا مقام ہے۔ اب یہاں سے ایک بندہ چلا حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے پاس، کہنے لگا حضرت آپ نے سنا ہے کہ بابا فرید کہتے ہیں کہ جو میرے در پہ آ جائے وہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ تو خواجہ شاہ سلیمان توسوی کہنے لگے کہ بیٹا فرمائے کہ ان کا مقام تو بہت بلند ہے، بابا صاحب کا رتبہ تو بہت بلند ہے، اور میں یہ بات کر رہا ہوں جو اس فقیر کے ریت کے ڈبے پہ آ جائے وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ آپ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت سے پہلے جہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی، آپ فرمائے کہ اپنے دور کے اندر اپنے زمانے کے اندر جہاں پہ مسند میں بیٹھا کرتے تھے تو آپ کی ولادت سے بھی پہلے چکر سے رات کو شیر آتا، اس جگہ کی اپنے پونچھ سے صفائی کیا کرتا تھا، صفائی کیا کرتا تھا۔ کسی نے دیکھا یار یہ باجرہ کیا ہے، یہ شیر روزانہ آتا ہے یہاں پہ صفائی کر کے جاتا ہے۔ تو بعد میں جب حضرت قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی وہاں پہ جلوہ گر ہوئے
تب بزرگوں نے کہا میں یہ ان کے ادب و احترام کے لیے آتا تھا، اور آپ بھی فرمایا کرتے تھے جو اس فقیر کے تھڑے پہ آ جائے وہ بھی جنتی ہے۔ تو یہ تو محبوب کے غلاموں کی شان ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے محبوب بھی دیتے ہیں رب کی عطا سے، اور رب نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے، اور اللہ کے محبوب کے غلام بھی دیتے ہیں محبوب کی عطا سے۔ فرمائے کہ محبوب کو رب دیتا ہے اور رب کا محبوب اپنے غلاموں کو دیتے ہیں، غلام محبوب کے اختیار سے آگے تقسیم فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خطبہ اہل سنت۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے، اور یہ معجزات تو اتنے مشہور و معروف ہیں کہ بچہ بھی جانتا ہے کہ میرے محبوب نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، سورج کو واپس پلٹایا۔ فرمائے کہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ محبوب کے فرمائے کی شان اور معجزات ہیں۔ اللہ نے جب پوری کائنات کا اختیار اپنے محبوب کو دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ سورج جب فرمائے کہ مشرق سے مغرب تک جاتا ہے تو فرمایا کہ 70,000 فرشتے فرمائے زنجیروں سے جکڑ کے اسے کھینچ کے لے جاتے ہیں، اور محبوب نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، واپس اثر پہ آ گیا۔ اب یہاں پہ ہمارے ایک صوفی بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے ارے 70,000 فرشتوں کی طاقت کہاں، فرمائے محبوب کی ایک انگلی کی طاقت بھی ان سے زیادہ ہے، ایک انگلی کی طاقت بھی ان سے زیادہ ہے۔ وہ 70,000 فرشتے زنجیریں جکڑ کر کھینچ کر لے جاتے ہیں، اور یہاں پہ محبوب نے انگلی کا اشارہ کیا، واپس آ گیا۔ ایک طرح الساعۃ وانشق القمر، فرمائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے چاند دو ٹکڑے کیا، سورج کو واپس پلٹایا۔ فرمائے کہ آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے محبوب کے غلاموں نے کہیں پہ زلزلے کو روک دیا، کہیں پہ دریا سوکھے ہوئے کو بہا دیا۔ آپ فرمائے کہ یہ کمالات سارے محبوب کا صدقہ ہے، جنہوں نے اپنا سر محبوب کی بارگاہ میں جھکا دیا، وہی اس دنیا سے بھی پا گئے، آخرت میں بھی کامیاب۔